دوستو نویان کی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ کو نویان کے بارے میں 10 ایسے ناقابل یقین حقائق بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ راز صرف نویان کے زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ منگول قوم کے ہر فرد کی زندگی کے راز ہے، اور وہ منگول جو چنگیز خان کے دور میں رہا کرتے تھے۔ دوستو اس ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ نمبر 10 دوستو منگول اپنے کپڑے نہیں دھوتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ اگر صاف پانی کو گندا کریں گے تو ان کا خدا ان پر ایک ایسا طوفان نازل کرے گا جو ان کے گھروں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا، اور یہ لوگ اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرتے تھے۔ جب یہ کپڑے میلے ہو جاتے یا پھٹ جاتے تو وہ انہیں تبدیل کر کے نئے کپڑے پہنتے، یہاں تک کہ وہ اپنے برتن بھی نہیں دھوتے تھے، اور یہ چیز کو وہ قابل فخر سمجھتے تھے۔ نمبر 9 دوستو منگول بچے جب محض 3 سال کے ہوتے تو انہیں گھڑ سواری کا ہنر سکھا دیا جاتا تھا۔ ہر منگول خاندان کے پاس ایک گھوڑا ضرور ہوتا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ اتنی چھوٹی عمر میں گھڑ سواری کی مشق کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے تاکہ بچے کے زخمی ہونے کے امکانات کم سے کم ہو۔ نمبر 8 دوستو ایک منگول مرد 30 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ منگول بغیر شادی کے تعلق رکھنے کے سخت خلاف تھے، اور اگر کوئی بھی بغیر شادی کے کسی بھی ناجائز تعلق میں پایا جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک منگول جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا، اور چنگیز خان کی تاریخ میں سینکڑوں بیویاں بتائی جاتی ہے۔ نمبر 7 دوستو منگول ایک دن میں تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے تھے۔ اتنا بڑا فاصلہ اس دور میں کسی اور کے لیے طے کرنا ممکن نہیں تھا۔ یاد رہے کہ دشوار گزار راستوں پر 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ کئی دنوں تک سفر جاری رکھتے تھے۔ اس دوران اگر پانی میسر نہ ہوتا تو وہ اپنے گھوڑوں کے گردن سے ایک مخصوص ناڑ کاٹ کر گھوڑوں کا خون پی لیا کرتے تھے، اور یہ تاریخی حقائق مارکو پولو نے بھی بیان کی ہے۔ نمبر 6 دوستو جب ایک منگول مرد کی زندگی ختم ہو جاتی تو اس کی جائیداد ان کے بچوں میں اس طرح تقسیم کی جاتی کہ سب سے بڑا حصہ سب سے چھوٹے بیٹے کو دی جاتی، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیویوں تک بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنے سگی ماں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے باپ کی جو بیویاں تھی اس سے شادی کرنے کا اسے پورا حق حاصل تھا، اور اس طرح کی شادیاں منگولوں کی تہذیب میں عام تھی۔ نمبر 5 دوستو منگول سبزیاں بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ان کی خوراک کا زیادہ تر انحصار گوشت اور دودھ پر ہوتا تھا، اور وہ جانور کو بھی انتہائی شفاف طریقے سے ذبح کرتے۔ وہ جانور کو الٹا باندھ کر ان کے سینے پر خنجر رکھ کر ان کا پورا سینہ چاک کر دیا کرتے تھے، اور وہ جانور کے جسم میں موجود ہر اعضاء کو کاٹتے تھے۔ دوستو تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منگول گھوڑے بھی ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 4 دوستو منگول اپنے دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے پورے کی پورے شہروں میں قتل عام کرتے۔ تاریخ دانوں کے مطابق سب سے خوفناک برتاؤ وہ عاملہ خواتین سے کرتے تھے۔ ان کا پیٹ چاک کر کے ان کے نامولود بچے کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ نمبر 3 دوستو منگولوں کے فتوحات کے پیچھے ایک بہت بڑا عمل ان کا نفسیاتی حربے کا استعمال تھا۔ اگر مخالف فوج کی تعداد زیادہ ہوتی تو منگول اپنے اضافی گھوڑوں پر فوجیوں کے پتلے رکھتے تاکہ مخالف فوج پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکے۔ منگول لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کی
بھی ماہر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ کسی شہر کا محاصرہ کرتے تو سفید رنگ کے خیمے لگاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن ہتھیار ڈال دے تو وہ ان کی جان کو بخش دیں گے۔ نمبر 2، دوستوں منگولوں کا ماننا تھا کہ انسان کے خون میں ان کی روح موجود ہوتی ہے اور اگر کسی حکمران کا خون زمین پر گرا تو وہ مستقبل میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ حکمران خاندان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کے استعمال سے گریز کرتے تھے اور ان کو پانی میں ڈبو کر یا سانس بند کر کے قتل کرنے کو ترجیح دیتے۔ نمبر 1، دوستو جب منگولوں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ منگول سمجھ گئے کہ وہاں ان کا زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں۔ اس وبا سے جب بھی کوئی منگول فوجی مرتا تو اس کے لاش کو ایک ایسے علاقے میں پھینک دیا جاتا جو علاقہ وبا سے محفوظ ہوتی۔ یہ اپنے فوجی استعمال والے پانی میں بھی پھینک دیتے تاکہ اگر کوئی ان کے تلوار سے نہ مر سکے تو اس وبا سے مر جائے۔ دوستو آپ کو منگولوں کے یہ 10 حیرت انگیز حقائق جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ والسلام۔